हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके जिंदा कलाम में से मुकद्दस यकूब का खत, उसका 3 बाब, उसकी 5 ऐसे हम पढ़ेंगे। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़ने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी किया करें, और दूसरों तक खुदा के कलाम की आवाज़ को शेयर किया करें। खुदा आपके साथ हो। जी, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जबान भी एक आग है। जबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है, और इसी से हम खुदावन और बाप की हम करते हैं, और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। खुदा उनके जिंदा कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। आमीन, हालेलुया। जी मेरे अजीजों, खुदा उनका बंदा यकूब खुदा के रूह कुद्स की हिदायत से यूं फरमाता है, इसलिए जुबान भी एक छोटा सा उज्व है। क्या है? जुबान इंसान के जिस्म में एक छोटा सा उज्व है। देखिए, और बड़ी शेखी मारती है। क्या करती है? बड़ी शेखी। एक छोटा सा अज़ा है हमारे जिस्म में, और इससे हम खुदा बाप की हमद करते हैं, इबादत करते हैं, इसी से हम उसकी परस्तिश करते हैं, उसे मुबारक, उसे बुलंद व बाला कहते हैं, इसी से हम दुआ मांगते हैं, इसी से हम बरकत देते हैं, और इसी से हम बद्दुआएं मांगते हैं, इसी से हम लानत करते हैं, इसी से हम बुरी बातें करते हैं, इसी से हम ऐब जोया करते हैं, इसी से हम लड़ाई झगड़ा, हम गालियां बकते हैं, हम नाहक बातें करते हैं, इससे ही हम तरह तरह की जो है बातें करते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा कहता है कि ये हमारे जिस्म में जुबान एक छोटा सा उज्व है, लेकिन बड़ी शेखी मारती है। ये जहर कातिल से भरी है। ये सारे के सारे जंगल को आग लगा देती है, दायरा ही जंगल को आग लगा देती है। यानी दुनिया के एक बात जो है वो पूरी दुनिया में आग लगा देती है। यानी एक बात करने से घर, खानदान, शहर, मुल्क जो है वो तबाह हो जाते हैं। तो खुदा का बंदा कहता है, खुदा के रूह उसकी अदा से, कि हम अपनी जुबान को कंट्रोल में करें। ये छोटा सा उज्व हम खुदा की इबादत के लिए, उसकी परस्तिश के लिए यूज करें, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल करें, खुदा की परस्तिश हमदो सना के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ के गालियां देने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, ऐबजोइयों के लिए, कि जिससे दूसरे का नुकसान हो, खानदानों का, शहरों का, मुल्कों का नुकसान हो। क्योंकि खुदा उनके कलाम लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता गुनाह करता है। तो मेरे अजीजों, आज हम अपने इस जुबान को कंट्रोल में रखें, खुदा के पाक रूह को उसके कंट्रोल में, उसके डर खौफ में रखें। यह ना हो कि इस जुबान से जो है हम खुदा बाप की हमद करते हैं और इसी से बद्दुआएं देते हैं, इसी से हम गाली गलौज करते हैं। इससे मनफी में यूज ना करें, बल्कि इसी जुबान को किसी की हौसला अफजाई के लिए, बरकत के लिए, भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें, ताकि खुदा हमें भी बरकत दे और दूसरों को भी बरकत दे। क्योंकि खुदा उनके कलाम लिखा है कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो।
اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. تو میرے عزیزو ہم نے اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے, باز رکھنا ہے بدی سے, کیونکہ جب ہم کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, عیب جوئیاں کرتی ہیں, تو ہم خدا کے کلام کی نفی کرتے ہیں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عیب جوئیاں کرنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, گالیاں بکنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, ناحق باتیں بکنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, جھوٹ بولنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے عزیزو اس زبان کو جو چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی سے بھرا ہے, اسے ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے, خدا کے پاک روح اس کے کنٹرول میں, اور خدا کے ڈر خوف میں رہ کر ہم نے اپنی زندگی کے ایام گزارنے ہیں خدا کے کلام کے مطابق عمل کرتے ہوئے. لکھا ہے کہ ایک ہی چشمہ سے دو طرح کے پانی نہیں نکل سکتے, نہ میٹھا نہ کھاری, یا ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا, یا تو ایک سے ملا رہے گا یا ایک سے عداوت رکھے گا. اس لیے میرے عزیزو میں خادموں سے بھی کہتا ہوں اور کلیسیا سے بھی کہ اپنی زبان کو مس یوز نہ کیجیے, بلکہ کیا کیجیے, اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے یوز کیجیے, اس سے دوسروں کا بھلا ہو. میں اپنے ہم خدمت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی جھوٹ نہ بولیں, جھوٹ سے خدا کو نفرت کرتے ہیں, کیونکہ جھوٹ بولنے والا خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم اس زبان سے اے خداوند کہتے ہیں اور اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, ناحق باتیں کرتے ہیں, کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ امت ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. تو میرے عزیزو اس زبان کو ہم نے خدا کے پاک روح کے اس کے کنٹرول میں دینا ہے, خدا کے کنٹرول میں دینا ہے, کیونکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. میرے عزیزو خدا یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا ہے, یہ فرمان دیا ہے, یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس زبان کو مس یوز نہ کریں, ہم اسے بھلائی کے لیے استعمال کریں, نہ کہ کسی کے نقصان کے لیے, ہلاکت کے لیے, بد دعا کے لیے, بلکہ برکت دیں. کیونکہ اگر ہم برکت دیں گے تو برکت ملے گی, کیونکہ خدا نے ہمیں برکت دینے کے لیے کہا ہے اور ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلاتے ہیں. تو میرے عزیزو اگر آپ نے آج تک دل سے توبہ نہیں کی تو آج دل سے توبہ کرے, ہونٹوں سے اقرار کرے اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجاتی قبول کرے, جو الفا اور اومیگا ہے, جو ابتدا اور انتہا ہے, اول اور آخر ہے. وہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے. وہ الفا اور اومیگا ہے, وہ ابتدا اور انتہا ہے, وہ اول اور آخر ہے. تو میرے عزیزو آج اس کلام کو ایمان سے رسیو کیجیے اور خدا آپ کو برکت دے. تو میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا. اے سواری خدا باپ, میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر کی تعظیم کرتا ہوں, جو آج تیرے کلام کو سن رہے ہیں اور سننے والے ہیں, ایک ایک کے دل و ذہن میں اس کلام کو نقش کر دیجیے, تاکہ اپنی زبان کو تیرے پاک روح کو اس کے کنٹرول میں لے, تیری پاک مرضی کے مطابق اس کا استعمال کریں, کسی کی بھلائی کے لیے استعمال کریں, برکت کے لیے, اچھائی کے لیے, راست بازی کے لیے استعمال کریں, نہ کہ ناراستی کے لیے, گالی گلوچ کے لیے. تو میں تجھ سے منت کرتا ہوں, ایک ایک پر اپنے دائنے ہاتھ کو, فضل والے ہاتھ کو بڑھا دیجیے, اور ایک ایک کو آج اس کلام کے وسیلہ سے اپنے ساتھ چلنے کا فضل بخشیے, تاکہ تیرے نام کی وجہ سے. تو آسمانی خدا باپ, میں سب بیماروں کے لیے تیرے آگے منت کرتا ہوں, جو جسم میں بیمار ہیں, پریشانی میں ہیں, مشکلات میں ہیں, قرض کی لعنت میں ہیں, بے روزگاری میں ہیں, قرض کی لعنت میں ہے, پر خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے رموو ہو جائے, یسوع کے نام سے جاتی رہیں. ہر طرح کا ٹیومر, ہر طرح کا کینسر, ہر طرح کی کا بھانج پن, بے اولادی کی اسپرٹ, لڑائی جھگڑے کی اسپرٹ, قرض کی اسپرٹ, ہر طرح کی ناراستی تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ابھی اسی وقت جاتی ہے. ہر طرح کی پریشانی, ہر طرح کی لڑائی جھگڑے والی اسپرٹ, نا اتفاقی کی اسپرٹ, ہر طرح کے شوگر, ہر طرح کی پر خداوند بیماری تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جاتے ہیں, جو ابلیس کی قید میں ہے
انہیں رہائی بخش دیجیے. میں تجھ سے منت التماس کرتا ہوں اے لشکروں کے رب, اے خداوندوں کے خداوند, اے معبودوں کے معبود, اے زناوروں کے زناور, اے بادشاہوں کے بادشاہ, اے یہوہ پاک خدا, میں ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, برکت چاہتا ہوں, ایک ایک کے لیے تیری بحالی, سرفرازی اور فتح کو ریلیز کرتا ہوں, تاکہ آج اس کلام کے وسیلہ سے, اس دعا کے وسیلہ سے پہ خداوند تیرے بگ میرکلز قائم ہوں, تیرے بگ میرکلز جاری ہوں پہ خداوند, بگ ٹیسٹمنیز قائم ہوں, اور ایک ایک بحال ہو, ایک ایک سرفرازی پائے, ایک ایک برکت کو حاصل کرے, اور اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے جو تو دینا چاہتا ہے, اور ایک ایک پر اپنے دائنے ہاتھ کو, قدرت والے فتح مند ہاتھ کو بڑھا دیجیے, اور مکمل طور پر اپنی پناہ میں محفوظ رکھے, اور ایک ایک کے چگرد تیرے پاک روح القدس کی بات, تیری شعلہ زن تلوار کی بات, تیرے پاک فرشتگان کا نظر ہو, تاکہ سارا عزت, آنر, جلال تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام. آمین.